Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope my students are doing great today, and they really had tried to apply the leadership styles at their personal lives as well, as I told you to do that. Today we would continue with the leadership styles according to the concern for the people or the concerns for the production that we just discussed yesterday. Let me briefly discuss with you that what we did in the last lecture. We talked about the leadership and the trait theory, and if you remember, we talked about कि एक कोई single leadership theory नहीं है जो सब पर अप्लाई हो सके सब लीडर्स पर, या फ्रॉम दैट थ्योरी आप लर्न कर सको कि आपको ये थ्योरी सीख कर आप वैसे लीडर बन सकते हैं. सो इट्स मोर ऑफ अ natural style, but still it requires some of the traits which are common to all the leaders. ठीक है, तो हमने कुछ behavioral leadership theories देखी थी, जिसमें अगर आपको याद हो तो एक theory was job focused and other theory was people or consideration for people focused. ठीक है, तो एक में task जरूरी था, दूसरे में consideration for people were important. Then we talked a little bit about the basic leadership styles, और अगर आपको याद हो autocratic and then democratic and then laissez-faire, ये तीन हमने styles discuss किए थे, जिस पर हमने theory X and theory Y का discussion भी लिया था. टू डायमेंशनल लीडरशिप स्टाइल्स हमने देखे, उसके बाद हमने प्लॉटिंग की थी उसकी, कंस्ट्रक्चरिंग ऑफ द जॉब, कंसिडरेशन ऑफ द पीपल, फिर हमने कंटिन्यूम उसके आइडेंटिफाई किए थे, 1 to 9 तक प्लॉटिंग की थी, फोकसिंग ऑन द टास्क एंड एम्प्लॉय सेंटर्ड स्टाइल्स. उस पे से फिर हमने आइडेंटिफाई किया था कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल इज अप्रोप्रिएट फॉर विच टाइप ऑफ कंसर्न. अगर लोगों का कंसर्न इज मोर इम्पोर्टेंट तो आपको लोगों के लिए लीडरशिप स्टाइल को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है. अगर प्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट तो थोड़ा सा आपको लोगों का कंसर्न फोरगो करना पड़ता है. सो एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू डिस्कवर इनसाइड फ्रॉम योरसेल्फ के which leadership style of yours would match the situation given to you. That is why unfortunately कोई ऐसा स्टाइल नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन में exactly this type of leadership would be applied. ये जो थ्योरीज दी गई हैं ये to some extent एक ओवरव्यू के लिए दी गई हैं कि पीछे क्या हुआ और in the most common sense ये चीज अप्लाई होती है. But when the practical situation arises, so उसमें आपको sometimes अपने innovative styles adopt करने पड़ते हैं, जो कि आपके अंदर inherent होंगे, जो आप उस situation के मुताबिक उसको निकाल कर apply करेंगे. वो आपका leadership style होगा which should not be copied by other people. ठीक है, move forward करते हैं आगे. अब कुछ contemporary perspectives हैं. कंटेम्प्रेरी आजकल के हॉट टॉपिक्स, आजकल के लेटेस्ट इश्यूज इन लीडरशिप, कैरिज्मेटिक लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, सिंबॉलिक, 4 टाइप्स हैं. ठीक है, आपने शायद इनमें से 2 के नाम तो बहुत सुने होंगे, एक कैरिज्मेटिक लीडरशिप और एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. ये दोनों आजकल के बहुत ज़्यादा आई मस्ट से के हाई फ्लाइंग काइंड ऑफ लीडरशिप्स हैं जो बहुत ऊपर जा रहे हैं. सर बहुत रिसर्च की जा रही है. कंपनीज के जो बड़े बड़े सीईओज हैं उनको कैरिज्मेटिक लीडर, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप बोला जाता है. फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स हैज बीन रिकग्नाइज्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन, द कैरिज्मेटिक लीडर, जिसको देखकर दुनिया, जिसको फॉलोअर्स उसको बहुत थोड़ा सा, अगर आप केसेस पढ़ें इससे रिलेटेड भी तो दे वर ऑल्सो समटाइम्स नॉट हैप्पी विद हिज स्टाइल ऑफ लीडिंग. इनसाइड वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस का शिकार होते थे, बट इवेंचुअली इफ द बिजनेस वाज सक्सेसफुल एंड द वे ही ट्राइड टू मैनेज हिज एम्प्लॉइज, it gave a very good result. So he is considered as a charismatic leader. और अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें एप्पल की या स्टीव जॉब्स की, तो you would realize कि actually he is the man who managed to sustain the business and bring that business to the situation where it exists today. He was the one जो बहुत सारे mergers, acquisitions के बाद फिर एप्पल बीच में ख़त्म हो गया, but then he gave the business a turn around. फिर उसको डिज्नी के साथ, पिक्सर स्टूडियोज के साथ मैच करके he brought up the new situation into the business, and he did a lot to Apple company. So that is why after he's no more, but still people recognize the company with the leader.
اس کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ہی از کنسیڈرڈ ایز اے گریٹ لیڈر. اوکے, ٹائپس دیکھتے ہیں 4. Charismatic leadership. It's a leadership style that inspires loyalty, enthusiasm and high levels of performance. ٹھیک ہے, it's that style جس میں loyalty کو فوکس کیا جاتا ہے. اگین آئی وڈ ناٹ سے کہ آپ کو اس میں ریوارڈس کا لالچ دیا جائے گا یا آپ کو پنشمنٹ کا ڈراوا دیا جائے گا. اٹ از دیٹ اسٹائل. کیرزمیٹک لیڈرز وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو آٹومیٹکلی دل کرتا ہے کہ آئی شوڈ بی لائک ہم. He's so loyal, he's so enthusiastic about his work, and he shows such a great performance while he does his work. I just want to be like him. ٹھیک ہے, پرسنالٹی کا بہت افیکٹ ہوتا ہے. یو وانٹ ٹو کیری دیٹ پرسنالٹی ان فیوچر. جب آپ اس کو سیم ٹائپس آف جابس کو لیں گے تو آپ سیم ٹائپ آف لیڈرشپ کیریکٹر لینا چاہو گے. سو دیٹ از پرسنل کوالٹی. تو کیرزمیٹک لیڈرشپ آپ کی اس پرسنالٹی ڈریون ہوتی ہے جو بہت زیادہ آپ اس کو فالو کرتے ہیں. Transformation leadership is another style which brings about the continuous learning, innovation and change. اب transformation leadership کو actually describe کرنا آسان نہیں ہوتا. Transformation leadership وہ ہوتی ہے جس میں اگر آج آپ جس لیول پر کام کر رہے ہیں کل ایک نئے سٹائل سے کام ہونا شروع ہو گیا. Remember the chapter we talked a lot about change and innovation. چینج لائیں, انوویشن لائیں. جب چینج آتا ہے تو آبویسلی 2 ڈپارٹمنٹس مرج ہو جاتے ہیں, لوگ ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے میں شفٹ ہو جاتے ہیں, نئی آرگنائزیشنز آتی ہیں, ورکنگ سٹائلز نئے ہو جاتے ہیں, مشینز نئی ہو جاتی ہیں, تو آپ کو بہت ساری نئی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو ایک جگہ سے جب آپ دوسرے موڈ پر سوئچ کرتے ہیں تو لیڈرشپ آپ کو ایک واحد سہارا نظر آ رہی ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ لیڈر ہے تو ہم چینج کر جائیں گے. کیونکہ the leader has the capacity to take the group with him, to inspire his followers in every kind of situation. وہ ایسا ان کے اوپر منتر پھونکتا ہے کہ وہ ہر نئے کلچر سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کے اوپر اتنی انسپائرنگ اگر اس کی پرسنالٹی ہے کہ وہ آپ کو بولتا ہے کہ learn new things my friends because this is the need of the time. اس بجائے اس کے کہ وہ آپ کو بلاک کرے گا کہ don't do it, کمپنی فنڈز نہیں دیتی, چھوڑو یار, جو اویلیبل ہے اسی کے اوپر فالو کرو. دس از ناٹ اے ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ. ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ آپ کو بتاتا ہے برنگ چینج, نیا چینج لے کر آئیے, ایک نیا پرسپیکٹو لے کر آئیے اور پھر اپنے آپ کو نئے حساب سے کیجیے, اپنے آپ کو صحیح کیجیے, درست کیجیے اور سچویشن کو امپروو کریں. دیٹ از اے ٹرانسفارمیشن لیڈر. اور آج کل کی انڈسٹریز میں, آج کل کے آرگنائزیشنز میں, آج کل کے پولیٹیکل سٹرکچرز میں, آج کل کی کنٹریز میں ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ از ریکوائرڈ ایٹ دا موسٹ. ٹھیک ہے, ٹرانزیکشن لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ بیسڈ آن دا لیڈرشپ اسٹائل اینڈ ایکسچینج. سمپل, یو آر مائی لیڈر, یو آر مائی باس, آپ جو کہیں گے میں کروں گا. ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا باس آپ کو کہہ رہا ہے کہ ڈو اٹ, یو ول ڈو دیٹ. Not because you are inspired by the personality, not because you are obsessed by your leadership style, your leader's style, not because کہ آپ کا لیڈر آپ کو نئے نئے آئیڈیا سے متعارف کراتا ہے, just because he is saying that you would do that. ایک ٹرانزیکشن ہو گئی, that is called transaction leadership. وہ کہتے ہیں یہ رپورٹ کل تک میرے آفس میں پہنچ جانی چاہیے. وہ اچھا لگتا ہے, وہ برا لگتا ہے, وہ جیسا بھی لگتا ہے, you will have to do that. That is transaction leadership. ٹھیک ہے. سمبولک لیڈرشپ ہوتی ہے کہ بیسڈ آن اسٹیبلشنگ اینڈ مینٹیننگ اے اسٹرانگ آرگنائزیشنل کلچر. ایک یو مینٹین اے ویری اسٹرانگ آرگنائزیشنل کلچر بیسڈ آن کہ اب ایسا کہ یو انکلکیٹ اے نیو کلچر, یو ایکچولی برنگ اباؤٹ کہ پہلے کا کلچر ختم کر کے مجھ کو ایک نیا کلچر لے کر آنا ہے. پہلے کے کلچر میں کیا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کے درمیان جیلسی ہے. پیپل ڈو ناٹ کوآپریٹ بیکاز دے آر جیلس فرام ایچ ادر. ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک دوسرے کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اپنا پرسپیکٹو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیکاز کوآپریشن نہیں پریویل کرتا آرگنائزیشن میں. تو یو ٹرائی ٹو برنگ اے نیو کلچر وچ از کالڈ دا سمبولک لیڈرشپ. کلچر چینج کرنا آرگنائزیشن کا آسان کام نہیں ہوتا, بہت مشکل ہوتا ہے بیکاز امپلائیز آر سو مچ obsessed with the old routines. اگر وہ اس میں تھوڑا سا کرپشن میں انوالو ہیں,
کرپشن مینس کہ کام کو ایک نیگیٹو طریقے سے کرنا. آپ کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اچھے کانٹیکٹس ہیں تو اگر آپ لیٹ آتے ہیں, آپ نہیں آتے تو آپ کی چھٹی وہ مارک نہیں کرے گا, وچ از کرپشن, رائٹ. آپ اگر صحیح کام نہیں کر رہے تو یو شوڈ بی پینلائزڈ فار دیٹ. آپ ایک اچھا کام کریں, یو شوڈ بی ریوارڈڈ فار دیٹ. ٹھیک ہے, تو کرپشن ہے. اب اس پورے سلسلے کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ مے بی لوور اسٹاف آپ کا ساتھ نہ دیں اس طرح کے کاموں میں, کیونکہ وہ خود بھی اس کرپشن کا حصہ رہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی سمبولک لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ اسٹیبلش کرتی ہے اور پھر مینٹین کرتی ہے ایسے اسٹرانگ کلچر کو جس سے آپ کی ویلیوز کو امپورٹنس ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ڈفرینٹ ٹائپس آف کنٹمپریری پرسپیکٹوز. میں کہوں گی کہ آپ اگر اس میں سے کوئی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, گو فار اٹ. ٹرانزیکشنل لیڈرشپ از جسٹ اے نیچرل اسٹائل. یو ریئلی وانٹ ٹو بی a natural good leader, do it. لیکن I would ask you to go for the symbolic, charismatic or transformational leadership. Try to build those characters that would depict کہ you are one of these kinds of leaders. ٹھیک ہے, okay. Then situational leadership theories ہے. اب آتی ہے ناظرین situational leadership theories. Attempt to determine the appropriate leadership style for the various situations. Situations differ کرتی ہیں, ہر موقع کی ایک ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا لیڈرشپ اسٹائل کس طرح کے سچویشن کے لیے سوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں دیر آر ویریس نیمز دیٹ آر گیون. ہم اس کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے, اس کی سب کی ایکسپلینیشن آگے آئے گی. لیٹ می ریڈ آؤٹ دا نیمز. کنٹینجنسی لیڈرشپ تھیوری. کنٹینجنسی لیڈرشپ تھیوری کس وقت کے حساب سے اگر یہ مسئلہ ہے تو کیا ہونا چاہیے, ابھی ہم اس کا پورا ایک ماڈل ڈرا کریں گے. لیڈرشپ کنٹینیوم ہے, پاتھ گول تھیوری ہے, نارمیٹو لیڈرشپ تھیوری ہے, سچویشنل لیڈرشپ تھیوری ہے, لیڈرشپ سبسٹیچیوٹس اینڈ نیوٹرلائزرز ہیں, یہ بھی دیکھیں گے. شوڈ دا لیڈر چینج دا اسٹائل اور شوڈ دا سچویشن بی چینج ٹو فٹ دا لیڈر اسٹائل, یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا کیا خیال ہے, لیڈر کو اپنا اسٹائل چینج کرنا چاہیے یا سچویشن کو لیڈر کے مطابق ڈھل جانا چاہیے؟ If you are a strong leader, you will mold the situation. If you are not a good leader, یا if you are not a strong leader, آپ اپنے آپ کو سچویشن کے حوالے کر دیں گے. Then you are no more a transformational leader. Then you are no more a symbolic leader. You are just a transactional leader. ٹھیک ہے, تو be very careful کہ آپ کس طرح کے اسٹائل کے ساتھ کون سا اپروپریٹ لا کر اس کو کتنا انفلوئنس کرتے ہیں. تو یہ کچھ تھیوری ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے ون بائی ون. لیٹ سی. سب سے پہلا فیڈلر کا. فیڈلر ایکچولی پرپوز دا کنٹینجنسی لیڈرشپ ماڈل. اب کنٹینجنسی لیڈرشپ ماڈل میں اٹ یوز ٹو ڈیٹرمن if one's leadership style is task or relationship oriented and if the situation matches the leadership style ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو لیڈرشپ اسٹائل ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کا جو لیڈرشپ اسٹائل ہے کیا یہ ٹاسک ہے یا ریلیشن شپ اورینٹڈ ہے. اگین وہی بات آگے, ایک ہوتا ہے ٹاسک اٹ سیلف, اس کام کو کرنا. آپ کو اس کام کو پورا کرنے کے لیے ٹاسک کو پورا کروانا ہے یا لوگوں سے ریلیشن شپس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ایک پروجیکٹ آپ کو ملتا ہے, آپ کہتے ہیں اس پروجیکٹ کو پورا کرائیے. ٹھیک ہے, پروجیکٹ کو پورا کرانے کے لیے آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ آپ کے ڈیوز کو پورا ہی نہیں کر رہا, اس کو پے نہیں کر رہا, اور کسٹمرز کا انفلوئنس اور بڑھتا جا رہا ہے آپ کے اوپر, پریشر شدید قسم کا. اب کیا ہوگا کہ آپ کو کام کروانے کے لیے سمپلی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ کام کیجئے, کل تک ٹائملی ڈلیوری ہو جانی چاہیے, اور اس ڈپارٹمنٹ سے, یا اب آپ کو پیپل اورینٹڈ یا ریلیشن شپس اپنے ایکسپلور کرنے. فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جو بندہ ہے, آپ کو یاد ہوگا پاور میں پاورز ہم نے ڈفرینٹ رولز پڑھے تھے, اس میں ایک ٹائپ آف پاور تھی جس کو بولتے ہیں ریفرنٹ پاور, اینڈ what was the name, referent power, and I have forgotten the name of that power, جس میں you really actually develop the contacts and relationships, and based on that probably contact power, relation power, something like that. So اس میں you use these
positive contacts in order to get your job done. Or you have to use a relationship with maybe the finance manager. آپ اس کے ساتھ ریلیشنشپ، آپ اس کو کال کریں گے، آپ کہیں گے پلیز ہمارا یہ کام افیکٹ ہو رہا ہے، آپ اگر کائنڈلی اس کو جلدی پرسو کر دیں تو بیکاز یو ور ان گڈ کانٹیکٹس تو وہ آپ کا کام جلدی کر دے گا اور اس سے آپ کا ایونچوئل کام جو ہے وہ آگے تیز ہو جائے گا. تو یہ یو ہیو ٹو ڈیٹرمن کہ آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ٹاسک پورے کروانے ہیں یا ریلیشن شپس یوز کرتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اور باقی ڈپارٹمنٹس میں کام کا پورا کروانا ہے. تو یہاں یہ دو ڈفرینسز کو ذہن میں رکھیے گا، پھر ہم اس ماڈل کو ڈرا کریں گے. ٹھیک ہے، اوکے. لیڈرشپ اسٹائل دیکھیے، ایک دا لیسٹ پریفرڈ کو ورکر اسکیلز میجرز دا لیڈرز ٹاسک جاب اور ریلیشن شپ اورینٹیشن. ایک لیسٹ پریفرڈ کو ورکر LPC اسکیل ہوتا ہے جو میجر کرتا ہے کہ ایک لیڈرز کا ٹاسک کیا ہوگا اور اس کی امپلائی اورینٹیشن کتنی ہے. اب میں ایک فار ایگزامپل لیڈر ہوں، میرے نزدیک ایک رپورٹ کا نکل جانا، ایک باس نے کام دیا، لوگوں سے رائے لے کر اس کام کو پورا کر کے اس کے حوالے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اس رپورٹ کو بنانے کے لیے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے بندے کو دوسرے ڈپارٹمنٹ کے بندے کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا ہے. آپ کہنے ہیں کہ ڈو اٹ، وہ بندہ از بزی، دا ادر ڈپارٹمنٹ پرسن از بزی ان سم ادر ورک، وہ آج آپ کو کام نہیں دے پا رہا. آپ اپنے اوپر کے باس کو یہ نہیں بتا پا رہے کہ آپ کے نیچے کا جو بندہ کام کرنا ہے اس کا دوسرے ڈپارٹمنٹ کے بندے کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، لیکن وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کا بندہ از بزی سم ویئر ایلس. یہ ساری ایکسپلینیشن باسز نہیں برداشت کرتے، وہ سمپل آپ کو کہتے ہیں آؤٹ پٹ لے کر آئے. اب یو آر دا لیڈر رائٹ ناؤ، کیا کریں گے آپ؟ اپنے امپلائی یا سب آرڈینیٹ کو کہیں گے ڈو اٹ ایز یو وانٹ ٹو، مجھے نہیں پتا آپ کیسے کرو، یا پھر آپ یہ کریں گے کہ اس سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے مینیجر سے کانٹیکٹ کریں گے اور اسے کہیں گے کہ پلیز بھائی صاحب آپ کا یہ جو آج آپ کے نیچے یہ بندہ کام کر رہا ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے، آپ پلیز اس کو میرے سب آرڈینیٹ کے ساتھ بیٹھنے کی 1-2 گھنٹے اجازت دے دیجیے. ونس دے میک دا رپورٹ ہم ان کو واپس بھیج دیں گے. یو آر یوزنگ دا ریلیشن شپ. ٹھیک ہے، اگین یو آر یوزنگ دا ریلیشن شپ اور پھر اس کے تھرو آپ ٹاسک کو کروا رہے ہیں. تو یو ہیو ٹو سی کہ LPC لیسٹ پریفرڈ کو ورکر آپ اسکیل لے رہے ہیں کہ اس میں آپ کی اورینٹیشن ٹاسکس کی طرف ہوتی ہے یا آپ کی اورینٹیشن ریلیشن شپس کی طرف ہوتی ہے. سملرلی ایک ٹیم آپ کے انڈر کام کر رہی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ کام ہو تو جائے گا لیکن شاید امپلائیز کو اوور شفٹ لگانی پڑے گی. تو آپ ان کو 2 طریقے، ایک تو آپ ان کو تھریٹ کر کے کہیں گے کہ ڈو اٹ، مجھے نہیں پتا، رات تک کریں، صبح تک کریں، یو ہیو ٹو پرفارم دا ورک اور کر کے جائیں. میں 5 بجے چلا جاؤں گا اور آپ ساری رات یہاں رہ کے کام کریں گے جب تک ڈلیوری نکل نہیں جاتی ہے. دس از ٹاسک اورینٹیشن. کام تو وہ کر دیں گے، ٹاسک ہے. لیکن اگر آپ دوسرے طریقے سے کہتے ہیں کہ اوکے بھائی پلیز آپ سب لوگ کام کریں، میں بھی آپ کے ساتھ یہی ہوں، جو کام مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں گا. ناؤ یو آر یوزنگ دا ریلیشن شپ اورینٹیشن. ضروری نہیں ہے آپ کو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ہی کانٹیکٹس بلڈ کرنے ہیں، اپنے نیچے کام کرنے والوں سے بھی ریلیشن شپ اورینٹیڈ آپ طریقے سے بات کریں گے. آپ کہیں گے میں بھی یہیں بیٹھا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آپ کو اوور سی کروں گا، آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے مجھے بتائیے، آئی ایم ود یو، ڈو اٹ، وی ہیو ٹو ڈیلیور اٹ. وی کا کانسیپٹ یوز کریں، ناٹ یو کا کانسیپٹ. تو دس از ریلیشن شپ ہے. آپ دیکھیے سچویشنل فیوریبلنس میں لیڈر ممبر ریلیشنز گڈ اور پور، ٹاسک اسٹرکچرڈ ہے یا انسٹرکچرڈ ہے، یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. اب ریلیشن شپس میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ کے اچھے ریلیشنز ہیں تو کام نکل جائے گا، اگر برے ریلیشن شپس آپ کے ڈیولپ ہوئے ہیں تو کام آپ کا مزید ڈیلے ہوگا. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو ریلیشن شپس کی جو کیٹیگری آپ نے ڈیسائیڈ کی تھی اس میں یہ ضرور دیکھیے کہ گڈ ہے یا بیڈ ہے. ٹاسک اسٹرکچر میں دیکھیے کہ اگر آپ یو آر ٹوٹلی ٹاسک اورینٹیڈ، اسٹرکچرڈ ہے، اگر روزمرہ کے کاموں کا ایک کام ہے تو کام کرنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. انسٹرکچرڈ ہے یا نیا ٹاسک ہے تو اس کے لیے آبویسلی ٹاسک کی یا اس کی ڈلیوری تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. سو اگین یو ہیو ٹو سی کہ اسٹرکچرڈ ہے یا انسٹرکچرڈ. تو اس میں اب آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے جب انسٹرکچرڈ ہوتا ہے. پوزیشن پاور، آپ کس پوزیشن پر ہے، آپ کی پوزیشن اسٹرانگ ہے یا ویک ہے، یہ بھی بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ پاورفل پوزیشن پر ہیں تب تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. پیپل لسن ٹو یو، پیپل ورک اکارڈنگ ٹو یو. جو بہت ڈیلیڈ کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی پاور کی وجہ سے وہاں تیزی سے ہوتے ہیں. اگر آپ کی پاور ویک ہے، آپ تھوڑی لو سٹیٹس پر ہیں یا آپ کا لو سچویشن ہے یا آپ کا لو سٹینڈرڈ ہے آرگنائزیشن میں، ڈیزگنیشن ہے، تو پھر اٹ از اے پرابلم. تو پھر آپ کے لیے کام کرنا اگین پرابلمٹک ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جس کے حساب سے آپ کو ایک کنٹینجنسی ماڈل ڈرا کرنا پڑتا ہے. اب لیٹ سی ہم ایک کنٹینجنسی ماڈل ڈرا کرتے ہیں. اوکے، سب سے پہلے
میں ایک اس میں پورا ایک گراف مجھ کو ڈرا کرنا ہے. یہاں سے اسٹارٹ لیتے ہیں. کافی بڑا کوادرنٹ ہے یہ. اوکے, پہلے میں آپ سمپل اسٹارٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرے میں اوکے یہاں سے اسٹارٹ لیتے ہیں پہلے, پھر دیکھتے ہیں کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ دا ورک. ٹھیک ہے, اب یہاں کچھ سچویشنز آر گیون. پہلی سچویشن ہے کہ آر لیڈر اینڈ فالوور ریلیشن. سب سے پہلا سوال ریلیشنز پر آ رہا ہے, رائٹ. ریلیشنز گڈ اور پور. ٹھیک, پہلا سوال یہ آیا. دوسرا سوال آیا از دا ٹاسک ریپیٹیٹو اور نان ریپیٹیٹو. ریمبر ہم نے بات کی تھی کہ ٹاسک ریپیٹیٹو ہوتا ہے تو آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو دین اٹس لٹل بٹ ہارڈ فار یو کہ آپ اس کو کیسے کریں گے. یو ریئلی ہیو ٹو ڈیسائڈ دا نیو ڈائمینشنز فار ڈوئنگ دیٹ. اوکے, اب پھر پاور اسٹرکچر آتا ہے از دا لیڈر لیڈرز پاور اسٹرانگ اور ویک. ٹھیک, یہ ایک اور سوال آ گیا. فورتھ از سچویشن اینڈ ففتھ از appropriate style for the situation. ٹھیک ہے, اب اس کو دیکھیے گا, انٹرسٹنگ, بہت انٹرسٹنگ ماڈل ہے. یو ول انجوائے دیٹ. یو اسٹارٹ, یہاں سے آپ اسٹارٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آگے بڑھتے ہیں جناب. اگر آر دا لیڈر اینڈ فالوورز ریلیشنز گڈ اور, سب سے پہلے آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو وہ گڈ ہیں, کیا ہوگا, دو سچویشنز ہیں. ایک میں ریلیشن شپس آر گڈ, دوسرے میں ریلیشن شپس آر دیٹ از پور. اوکے, اب اگر ہر کیس میں دو سچویشنز ہیں, گڈ ہے, تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ از دا ٹاسک ریپیٹیٹو اور نان ریپیٹیٹو. اگر تو ریپیٹیٹو ہے تو اس میں اگین یو ول ہیو ٹو سچویشنز, گڈ کے ساتھ ریپیٹیٹو اور نان ریپیٹیٹو. ٹھیک ہے, پور کے ساتھ ریپیٹیٹو اینڈ نان ریپیٹیٹو. رائٹ, اچھا. اب تھرڈ میں ہے از دا لیڈرز پاور اسٹرانگ اور ویک. اگین یو ول ہیو ٹو ڈرا ریپیٹیٹو کے لیے اسٹرانگ اور ویک,
नॉन रेपिटेटिव के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक. अगेन पुअर के रेपिटेटिव के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक, और नॉन रेपिटेटिव पुअर के नॉन रेपिटेटिव के लिए स्ट्रॉन्ग. और ये आप इस तरह की ब्रांचेस ड्रॉ करते जाते हैं बेस्ड ऑन के आपके रिलेशनशिप, टास्क की रूटीन, नॉन रूटीन और आपका पावर स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है वीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हद तक लीडरशिप स्टाइल इस पर डिपेंड करते हैं. अब हम इसको एक सिचुएशन का नंबर दे देते हैं. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है, नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 8. ठीक है. कहा यह जाता है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, टास्क इज रेपिटेटिव and you have a very strong power relationship, so you don't have any problem, just focus on your task, do it through task पर फोकस कीजिए. ठीक है. अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशन में and the task is repetitive and your power is weak, then no problem, you again have to focus on the task, क्योंकि आपके रिलेशंस अच्छे हैं, पावर वीक है, तो इट डज नॉट मैटर क्योंकि टास्क इज रेपिटेटिव. आप देखिए जी, गुड रिलेशंस के साथ नॉन रेपिटेटिव टास्क आया, नॉन रेपिटेटिव है, गुड है एंड स्ट्रांग है, तो आप इस पर भी टास्क का ही फोकस करेंगे. ठीक है. आपका रिलेशंस गुड है, टास्क इज नॉन रेपिटेटिव एंड योर पावर स्ट्रक्चर इज वेरी स्ट्रांग, तो टास्क पर फोकस कीजिए. हर चीज अच्छी है आपकी, सिर्फ टास्क इज नॉन रेपिटेटिव, थोड़ा चैलेंज है लेकिन टास्क पर फोकस करने से ठीक हो जाएगा. रिलेशंस अच्छे हैं, टास्क नॉन रेपिटेटिव है, पावर बहुत वीक है. दो गलत चीजें आपके पास, पावर नहीं है आपके पास, टास्क भी नया है, जस्ट यू हैव गुड रिलेशंस विद द पीपल. सो प्लीज बिल्ड ऑन द रिलेशंस. ठीक है. अब आइए पुअर पर. यू हैव पुअर रिलेशंस विद पीपल, यहां थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं. यू हैव पुअर रिलेशंस विद पीपल, टास्क रेपिटेटिव है एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, तो बिल्ड ऑन द रिलेशनशिप्स, उसके थ्रू आप काम करेंगे क्योंकि पावर स्ट्रक्चर है आपका. बिल्ड, अब यू स्टिल हैव दी कैपेसिटी कि आप रिलेशंस पर काम कर सकें. टास्क क्योंकि रेपिटेटिव है, आपको पता है कहाँ कहाँ पावर यूज होगी, वहां सिर्फ आपको रिलेशंस बेहतर करने हैं. पुअर है, रेपिटेटिव है, पावर इज वीक है, बड़ा मसला पड़ेगा आपको. फिर भी सिचुएशन आपके पास ये है कि फोकस ऑन योर रिलेशंस. ठीक है. पुअर है आपकी रिलेशन, नॉन रेपिटेटिव टास्क है लेकिन पावर स्ट्रांग है, सिर्फ पावर का फैक्टर है आपके पास. यू डोंट हैव गुड रिलेशंस विद पीपल, यू हैव अ न्यू टास्क टू परफॉर्म, तो अगेन रिलेशंस पर फोकस कीजिए. लास्ट देखिए, पुअर, नॉन रेपिटेटिव, वीक, हर चीज आपकी बहुत वीक है. यू पुअर रिलेशंस विद पीपल, नॉन रेपिटेटिव टास्क है, नया टास्क है एंड वेरी वीक पावर है. फोकस ऑन द टास्क. टास्क पर फोकस कीजिए. आपके पास ना रिलेशनशिप्स है ना पावर है. इट मीन्स कि यू बिलोंग टू अ लोअर लेवल स्ट्रक्चर, तो यू डोंट हैव पावर स्ट्रक्चर. टास्क भी नया है, तो पूरा लर्न कीजिए, टास्क को बनाइए अपने कॉन्टैक्ट्स, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है आपके पास. जनरली फॉर द न्यू एंट्रेंस जिनको सुपरवाइजरी लेवल का काम दे दिया जाता है. ठीक है. आपकी ना कोई पावर है, ना कोई रिलेशंस है, ना ही काम पुराना है आपके लिए, तो टास्क पर फोकस कीजिए. देन बेस्ड ऑन द टास्क eventually you would be able to make the relationships, right? So this is interesting model. You enjoyed that? It is interesting to learn and then it's pleasurable if you will enjoy it, if you apply it rather. Okay जनाब, अब इसको अप्लाई करते हैं. थोड़ा टेक्निकल है लेकिन देखते हैं क्या होता है. हमने क्या करना है, सिचुएशन को मैच करना है नंबर के साथ विद द कॉरेस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल. दो आंसर चूज करने हैं आपको. ए में क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, लाइक इनमें से 8 स्टाइल्स में से ये 1 2 3 4 करना है. ठीक है. और दूसरे में आपको ये देखना है कि
टास्क ओरिएंटेड है या लीडर रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, सिंपल ये आइडेंटिफाई करना है. देख लेते हैं, अगर हमारे पास टाइम है तो सिर्फ हम बी पार्ट कर लेते हैं, ए टास्क ओरिएंटेड या रिलेशनशिप ओरिएंटेड. Saul, the manager oversees the assembly of the mass-produced containers. He has the power to reward and punish. Power है उसके पास. Saul is viewed as a hard-nosed boss. Power है, relationship शायद weak है. यहाँ draw करते हैं. Let's see, power है. Oversees the assembly of the mass-produced containers. A repetitive task है, ठीक है. Power to reward and punish, strong power है. Strong. Saul is viewed as a hard-nosed boss. Relationships is weak. तो relationship अगर आपका poor है. Poor relation, repetitive task and strong. Poor, repetitive, strong. Fifth, relationships. 5 आपका निकलेगा जवाब, क्योंकि ये हमने पीछे के कंटिन्यूम में देखा. और हमको कौन सा मैच द सिचुएशन विद द कॉरेस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल, इसमें क्या है, हार्ड नोज बॉस, तो उसको डेफिनेटली रिलेशनशिप ओरिएंटेड होना चाहिए. कहाँ ये रिलेशनशिप, ठीक है, बी. ओके, Karen, नेक्स्ट पे आइए. Karen, the manager, is from the corporate planning staff. She helps the other departments' plans. Karen is viewed as being a dreamer. She doesn't understand the various departments. Dreamer है तो task is actually the non-repetitive. ठीक है. Employees tend to be rude in their dealings with the relationship. Poor relations है. And is from the corporate planning and she helps the other departments plan. Karen is viewed as being a dreamer. Power seems to be low. Power is low. ठीक है. पावर भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, नॉन रेपिटेटिव है, पुअर रिलेशंस है. सो आई थिंक दिस इज द लास्ट वन. 8 टास्क पे फोकस करना है उसको. ये देखिए, ये पुअर है, नॉन रेपिटेटिव है और वीक है उसकी पावर भी. तो टास्क इज द सोल्यूशन. 8 एंड टास्क पर उसको फोकस करने की शदीद जरूरत है. John, the manager, oversees the processing of cancelled checks for the bank. He is well liked by the employees. Relationships are quite strong. John's boss enjoys hiring and evaluating his employees' performance. John का boss जो है वो बहुत enjoy करता है hiring and evaluating his employees' performance. प्रोसेसिंग की चेक्स रेपिटेटिव टास्क है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स है, एंजॉयज हायरिंग एंड इवेल्युएटिंग हिज एम्प्लॉयज. तो पावर यॉन की जो है वो थोड़ी सी वीक है, राइट, क्योंकि बॉस उसका एंजॉय करता है. नई परफॉर्मेंस रिलेटेड ओरिएंटेशन को, आई मीन अगर नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो वो बार बार परफॉर्मेंस फीडबैक लेता है, अगर नहीं है तो वो नए लोगों को हायर करने की टेंडेंसी रखता है. The task is repetitive, relationships are strong, but the power is weak. Let's see. Power was weak. Relationships were good, actually good. Tasks were repetitive, and यहाँ उसका weak है ये power. तो definitely he needs to focus on task. 2 number है और focus करना चाहिए उसको अपने टास्क पे, क्योंकि रिलेशनशिप में ऑलरेडी ही इज गुड. सोनिया, द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, assigns teacher to classes and various duties. She hires and decides on tenure appointments. School atmosphere is very tense. ठीक है, तो tense है. पहले बात तो ये देखिए कि ये relationships are quite weak, good or weak, poor.
hires and decides on the tenure. تو تھوڑا سا ٹاسک tenure appointments پر decide کرتی ہے, تو ٹاسک تھوڑا سا نان ریپیٹیٹیو ہے, ٹھیک ہے. And she has the power. Power is strong. So relationships are poor, non-repetitive, poor, non-repetitive and strong. Poor, non-repetitive and strong. تو relationships کو build کرنے کی 7 اس کو ضرورت ہے. 7 relations, ٹھیک ہے. لاسٹ دیکھتے ہیں. Lewis, the chairperson of the committee, is highly regarded by the volunteer members from the variety of departments. تو پہلی بات یہ ہوگی کہ relationships are quite strong. The committee members are charged with recommending ways to increase the organizational performance. ہے chairperson ہے تو power بھی high ہے. اوکے, ٹھیک ہے. پاور از ہائی, اسٹرانگ یا ہائی, اور ٹاسک نیا ہے کیونکہ ریکمینڈ کرنا ہے. the task is non repetitive, بالکل نیا ٹاسک ہے جناب, ٹھیک. تو اب ہم کیا کریں, اسٹرانگ, نان ریپیٹیٹو, ہائی. اسٹرانگ, گڈ, نان ریپیٹیٹو, اسٹرانگ. تو اگین power is strong, non-repetitive task, relationships are good. So you need to focus on the task. اور یہ نمبر 3 بنتا ہے. تو you need to focus on the task. See, this is so interesting to work upon. آپ ٹرائی کیجیے, اس طرح کی سچویشنز آپ کے ایگزام میں بھی آپ کو آ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو میں بتاتی ہوں طریقہ کہ کیسے اس کو کرنا ہے, اور میں آپ کو خود پلاٹ کر کے دکھاتی ہوں تاکہ ایک گو میں وہ سارا چیز نہ نکل جائے. پلاٹ کرنے سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جو ایک گو میں گراف کو دیکھنے سے سمجھ نہیں آتی ہیں. آئی وہ ٹرائی کہ میں آپ کو یہ ریڈی میڈ ماڈلس بنے ہوئے تو دے دوں گی, لیکن میں ان کو خود ایفرٹ سے بناتی ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک اسٹیپ اس کا سمجھایا جائے, ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ یہ کچھ انڈرسٹوڈ ہو گیا. اب ہم آگے اس میں چلتے ہیں. کنٹینیو. نیکسٹ ماڈل ہے, پہلا تو کنٹینجنسی تھا, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ اچھا ہے, آپ کو چوز کرنا ہے, دین یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. لیڈرشپ کنٹینیوم ماڈل ہوتا ہے, ٹینن بوم اینڈ شمت نے دیا تھا. It used to determine which of the 7 styles to select based on one's use of boss-centered versus the employee-centered relationship. ہے. اب آپ کو ان میں سے کوئی ایک چلنا ہے, یا باس سینٹرڈ ہوگا یا امپلائی سینٹرڈ ہوگا. وہی بات ہے نا کہ کون سا کنٹینیوم کا ماڈل ہوتا ہے کہ کتنا حد تک لیڈر اپنے امپلائیز کو اتھارٹی دیتا ہے ڈیسیژن میکنگ کے لیے, کس حد تک وہ ان کو الاؤ کرتا ہے کہ یو شوڈ میک دا ڈیسیژنس. کتنا آپ یہ میرا ڈیسیژن ہے, فالو اٹ, یو ول گیو می دا سجیشنز, یو ول گیو می دا سجیشنز, اینڈ جو بھی اتھارٹی یا میجورٹی ہوگی اس کے حساب سے ڈیسیژن لیں گے, یا یو میک دا ڈیسیژن. یہ کچھ کنٹینیوم ہوتا ہے, اس کو دیکھتے ہیں ابھی. ابھی 7 اسٹائلز بھی ہم اس میں پڑھیں گے. فیکٹرز ڈٹرمننگ دا سلیکشن آف اسٹائل. مینیجرز پریفرڈ لیڈرشپ اسٹائل, ان کو مینیجر کا اسٹائل پریفریبل کیا ہے ان کو انفلوئنس کرنے کا. سبارڈینیٹس لائک دھمکی, ریوارڈ, پیار, کیرزما, کیا چیز وہ یوز کرتا ہے اپنے لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے. سبارڈینیٹس پریفرنس فار پارٹیسپیشن. سبارڈینیٹس کی پریفرنس پارٹیسپیشن میں کیا ہوتی ہے, غور سے سنتے ہیں, نہیں سنتے, دے آر پریزنٹ لیکن نان ایبسنس شو کرتے ہیں, فزیکلی پریزنٹ ہے, مائنڈ کہیں اور ہے. سچویشن کیا ہے, آرگنائزیشن کا سائز, اسٹرکچر, کلائمیٹ, گولز, ٹیکنالوجی اینڈ ہائر لیول مینجمنٹ, لیڈرشپ اسٹائل, یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں اس طرح کے کنٹینیوم کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے. اب آپ فار ایگزامپل پہلی گو میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے 2 چیزوں پہ آپ کا کنٹرول ہے. لیڈرشپ اسٹائل بھی ٹھیک ہے, لیکن امپلائیز کا اسٹائل بھی انڈرسٹوڈ ہے, لیکن اسٹرکچر بہت ہی ہائرارکی بہت لمبی ہے. آپ کو ڈائریکٹ باس کا امپلائیز کے ساتھ انٹریکشن تو ہے, لیکن ڈیسیژنز پیچھے سے آئے ہوئے ہیں, تو ہی ول ناٹ ہیو دا اتھارٹی ٹو ڈکٹیٹ کہ امپلائیز کو کیا کرنا چاہیے. آپ کا کیرزما, آپ کا سمبولک لیڈرشپ ٹو سم ایکسٹینٹ افیکٹ ہوتی ہے بیسڈ آن کہ آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی یا کلچر کیا ہے, ٹھیک ہے.
کلائمیٹ گولز ہیں, ٹیکنالوجی ہے, ہائر لیول مینجمنٹ سٹائلز کیا ہیں. تو اس حساب سے اب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی آپ نے کس طرح کے سٹائل میں کون سا چوز کرنا ہے. لیکن اس میں لائک 4 سٹائلز ہیں, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اوکے, لیڈرشپ کنٹینیو ماڈل. دوبارہ آپ کو پورا ایک فگر ڈرا کرنا پڑے گا. یہ دیکھیے جناب, لیول آف اتھارٹی, یہ لیول آف اتھارٹی بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں. یہاں جناب آٹوکریٹک سٹائل ہے, اور یہاں پارٹیسپیٹیو سٹائل ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آٹوکریٹو سٹائل جو میں نے یہ لائن بیچ میں ڈرا کی ہے, یہاں سب سے زیادہ ہے, یہاں اس سے کم, یہاں اس سے کم 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 ہوتا ہے, یہاں آلموسٹ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم اگر اس طرح سے ڈرا کریں. سملرلی پارٹیسپیٹیو سٹائل, جہاں سے آٹوکریسی ختم ہوتی ہے وہاں سے پارٹیسپیٹیو سٹائل سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہاں پارٹیسپیٹیو سٹائل کم ہے, آٹوکریسی زیادہ ہے, یہاں سے زیادہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے, اور یہاں میکسیمم پارٹیسپیٹنگ سٹائل ہے. ٹھیک ہے, مطلب کیا ہے کہ آٹوکریٹک کے لیڈر وانٹس ٹو ڈکٹیٹ ہز اون آئیڈیاز. آٹوکریسی یہ ہوتی ہے نا کہ لیڈر وانٹس ٹو میک آل دا ڈیسیژنز, امپلائیز کو الاؤ نہیں کر رہا. پارٹیسپیٹیو سٹائل ہوتا ہے کہ لیڈرز از انوالونگ امپلائیز, کہ ان کو الاؤ کر رہے کہ وہ سارے ڈیسیژنز کو کریں. ٹھیک, تو اس میں اس حساب سے کچھ کوادرنٹس بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے یہاں سے اگر اس میں 7 کوادرنٹس ہم آئیڈینٹیفائی کریں, 1 2, یہاں سے تھوڑا سا نیرو کر دیتے ہیں, اور this one. ٹھیک ہے, اوکے. آپ پہلے میں دیکھیے آٹوکریٹک سٹائل از مور پرومیننٹ. تو اس والے کیس میں کیا کوالٹیز ہوں گی کہ لیڈرز میکس دا ڈیسیژن, ٹھیک ہے, اینڈ announces it to employees, right, individually or in a group, without any discussion. یہ زیادہ ضروری ہے. اینی کائنڈ آف ڈسکشن, کوئی ڈسکشن نہیں کر رہا وہ اپنے امپلائی سے, سمپل ان کو بتا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. کین بی ان رائٹنگ بھی بھیج سکتا ہے. سمپلی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. دس از پیور آٹوکریٹک. آپ یہ دیکھیں یہاں سے آٹوکریسی کا میکسیمم ورژن ہے. نمبر 2 دیکھیے, تھوڑی سی آٹوکریسی کم ہوئی, تھوڑا سا پارٹیسپیٹیو سٹائل ہے. لیڈر میکس ڈیسیژنز, لیڈر میکس ڈیسیژن اینڈ سیلز اٹ ٹو امپلائیز. ان کو بتا کے ان کو بتا رہے ہیں سمپل تھرو اے پریزنٹیشن میں بھی. اب یہ پریزنٹیشن دیکھ کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یو وڈ لائک ٹو, اور وائی اٹس اے گڈ آئیڈیا, اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیا ہے, آپ بتائیے کہ وائی اٹ از اے گڈ آئیڈیا. آئیڈیا ان کا اپنا ہی ہے لیکن پوچھ رہے ہیں جناب کہ آپ کا بتائیے کہ یہ اچھا آئیڈیا
کیوں اور کیوں نہیں ہوتا. سملرلی اٹ کین بی ان رائٹنگ ایز ویل. ٹھیک ہے, اٹ کین بی ان رائٹنگ. کے پریزنٹیشن تو ہوتی ہے نا, وربلی آپ کو بتایا جا رہا ہے, اور رائٹنگ ہوتی ہے سمپل آپ سے پوچھا جا رہا ہے جی یہ ایک آئیڈیا, کامنٹ دیجیے اپنا. ابھی بھی آٹوکریسی کا اسٹائل پرومیننٹ ہے اور پارٹیسپیٹیو از ویری ویری لو. نمبر 3, اب آپ دیکھیے آٹوکریسی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے اور پارٹیسپیشن زیادہ آ رہی ہے. لیڈر پریزنٹس دی آئیڈیاز, presents the ideas and invites employee contributions and invites employee questions. simple آپ ان کے questions کو انوائٹ کریں, بتائیے ذرا question کیجیے اب آپ کہ جو بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کیا آپ کو کتنا سمجھ میں ہے اور آپ کی کیا رائے ہے. ٹھیک ہے. 4th is کہ لیڈر presents tentative decision. تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہے, tentative decision آپ دے رہے ہیں ان کو, and subject to change. اب چینج آنے کا چانس ہے, پہلے تک چینج نہیں تھا. سمپل وہ ایک کوشچن ان کے ہینڈل کر رہا تھا, اس کو پوچھ رہا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. ڈیسیژن وہیں کا وہیں ہے, لیکن 4th نمبر میں لیڈر پریزنٹس ٹینٹیٹیو ڈیسیژن سبجیکٹ ٹو دا چینج. ان کو بتا رہا ہے لیکن یہ میسج آ رہا ہے کہ ڈیسیژن جو ہے اٹ کین بی چینجڈ. ابھی بتایا نہیں کہ وہ خود چینج کریں گے یا امپلائی سے رائے لیں گے. لیڈر پریزنٹس پرابلم, ٹھیک ہے, اینڈ گیٹ سجیسٹڈ سولوشنز. اینڈ میکس ڈیسیژن. فائنلی ابھی بھی ڈیسیژن خود ہی لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ سجیشنز لی جا رہی ہیں سولوشن کے لیے امپلائی سے, اور اس کے حساب سے ڈیسیژن ابھی تک لیڈر خود بنا رہا ہے. آپ دیکھیے جی آٹوکریسی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. لیڈر ڈیفائنز دا لمٹس, لیڈر ڈیفائنز دی لمٹس بتا رہے ہیں, اینڈ آسکس دا امپلائی, asks the employees to make decisions. Employees to make decision. ان سے بول رہے ہیں کہ اب آپ ڈیسیژن لیجئے. پارٹیسپیشن کافی زیادہ امپلائیز کی یہاں بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ 7th پر ہے کہ لیڈر پرمٹس امپلائیز, لیڈر permits employees to make ongoing decisions. Ongoing within the defined limits. ٹھیک ہے, لمٹس آپ اپنی بتا دیتے ہیں, لیکن امپلائی فائنل سٹیج پہ آپ کو سب کچھ آپ کے حوالے کر رہا ہے کہ یو میک دا ڈیسیژن, لیکن اپنی بیسک آرگنائزیشن کی جو لمٹس ہیں ان کو آپ ذہن پہ رکھیے. یہ کنٹینیوم ہے, کم سے کم سے کم سے کم سے کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اس کی آٹوکریسی. پارٹیسپیشن کم سے کم سے کم سے کم سے کم سے بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کنٹینیوٹی ہے ایک. اب آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. 7 اسٹائلز میں نے آپ کے لیے رائٹ ڈاؤن کیے. ٹھیک ہے, آپ دیکھتے ہیں اس پہ کون سا اپلائی ہوتا ہے. نمبر 1, چک. I selected you to be transferred to the new department, but you don't have to go if you don't want to. چک, میں نے فیصلہ کیا ہے, selected you to be transferred to the new department. میں نے فیصلہ کیا
لیکن یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو. میں نے یہ ڈیسیژن کیا لیکن اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ نہیں جا سکتے. ابھی آپ دیکھیے کہ کہیں 5 اور 6 کے درمیان مجھ کو لگ رہا ہے یہ بیٹھے گا. لیڈر presents problem, gets suggested solution and makes a decision. لیڈر defines the limits and asks the employees to make decision. تو میرے خیال میں یہ 6 ہے, اس میں 6 سچویشن بیٹھے گی. Sam, go clean off the tables right away. This is purely autocratic. Go clean the tables right away. Number 1. From now on, this is the way it will be done. Does anyone have any questions about the procedure? Procedure. یہ نہیں کہہ رہا کہ changes کروں گا. ابھی یہ طریقہ نیا ہوگا, کسی کو questions ہیں تو پوچھ لیں. اب آپ questions والا دیکھیں, یہ والا. Leader presents the ideas and invites employees questions. So the number 3 is the definitely right solution. These are 2 weeks we can go on vacation. You select one. 2 weeks ہے, we can go on vacation. You select one. Probably leader defines the limits and asks the employee to make decision. I think 7. You make the decision में 7 is the leader permits employees to make ongoing decision. नहीं, 6 is the better one. Again 6. I'd like your ideas on how to stop the bottleneck on the production line, but I have a final say on the solution we implement. میری بھی say ہے جو ہم final solution implement کریں گے. مجھے نمبر 1 پہ شک ہو رہا ہے کہ شاید یہ نمبر 5 ہے. Chuck has selected you to be transferred to the new department, but you don't have to go if you don't want to. 5th. Actually, but you don't have, but hold on, but you don't have to go if you don't want. ٹھیک ہے, 6 is appropriate. Okay, I'd like your ideas on how to stop the bottleneck on the production line, but I have a final say on the solution we implement. Final say usi boss ki hai. So leader presents the problem, gets suggested solutions and makes decisions. Gets suggested solution, 5 number. So this would be the number 5. Right? So this is the application. Leadership continuum کی آپ نے دیکھی. This was another new style. ہم نے 2 چیزیں دیکھی. ایک ہم نے contingency model دیکھا, ایک ہم نے continuum model دیکھا. Moving further upon, path goal کو دیکھتے ہیں. Path goal model House نے devise کیا تھا. House was a great scholar. He said that it used to determine employees' objectives and to clarify how to achieve them using one of the 4 styles. 4 styles اس نے دیے ہیں. اس پہ وہ بول رہا ہے کہ ایک کوئی آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے, ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے اباؤٹ کہ کون سا کنسیڈریشن اور اسٹرکچر کے بیچ میں آپ کو چوز کرنا پڑے گا. 4 styles کا کرائٹیریا کیا ہے کہ یو کنسیڈر سبارڈینیٹ فیکٹرز and environmental factors in determining the appropriate leader style, but promotes the goal achievement through employee performance and satisfaction. ہر چیز آپ لے کر چل رہے ہیں. ایک environmental factors and subordinate factors ہیں. آپ کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں ان کے فیکٹرز, اور ایک آپ کا پورا overall environment اس کے فیکٹرز ہیں. In determining the appropriate leadership style that promotes the goal achievement through the employee performance and satisfaction. آپ نے اس کو بھی forgo نہیں کرنا. Styles کے ڈائریکٹو. Leader provides high structure. Leader ایک structure بتا دیتا ہے کہ work will be done in that manner. ٹھیک ہے, یہ اس کو رپورٹ کرے گا, ایک structure بتا رہا ہے وہ. Supportive leader provides high consideration for people کہ you should decide کہ کیسے کام کرنا ہے اور مجھ کو بتا دیجئے. Employees participative. Employees participate in the decisions. Employees have the authority to participate in the decisions. اس میں ایک اور بھی ہے. Let me, okay, achievement oriented. اس کو یہاں لکھ دیتے ہیں achievement oriented. شاید مس ہو گیا. ٹھیک ہے, اوکے. یہ دیکھیے جی, پاتھ گول ماڈل. ایک پاتھ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں. پہلے دیکھیے سچویشنل فیکٹرز ہوتے ہیں. سبارڈینیٹ ہے جس میں اتھارٹیرینزم ہے,
लोकस ऑफ कंट्रोल है, एबिलिटी है, एनवायरमेंटल टास्क स्ट्रक्चर है, फॉर्मल अथॉरिटी है एंड द वर्क ग्रुप है. सब चीजें हैं. सबऑर्डिनेट की आप सबऑर्डिनेट का फैक्टर यहाँ देखिए, ये सबऑर्डिनेट के फैक्टर्स हैं. कितने अथॉरिटी है आपके उनके ऊपर, व्हाट इज द लेवल ऑफ अथॉरिटी. लोकस ऑफ कंट्रोल होता है कि आपका कंट्रोल है या उनका अपना कंट्रोल है. ठीक है. एबिलिटी, कितनी एबिलिटी है एम्प्लॉइज के अंदर काम करने की. फिर एनवायरनमेंट के काम आ जाता है कि टास्क का स्ट्रक्चर किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया हुआ है. फॉर्मल अथॉरिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको जो दी गई है कितनी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. वर्क ग्रुप, ग्रुप नॉर्म्स क्या है, कितना एम्प्लॉइज एक दूसरे के साथ काम करने को कल्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोट करता है. उससे लीड करते हैं ये 4 स्टाइल्स. या डायरेक्टिव होता है, या सपोर्टिव होता है, या पार्टिसिपेटिव होता है, या अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है. ये हमने पीछे डिस्कस किए. और उससे इवेंचुअली आपका परफॉर्मेंस या सेटिस्फैक्शन का जो क्राइटेरिया है जो आपने एम्प्लॉइज के लिए सेट किया है वो डिटर्मिन होता है. ठीक है. दिस इज पाथ गोल मॉडल के वन थिंग लीड्स अनदर. तो वन थिंग इज डिटर्मिनेंट ऑफ वन थिंग, कि ये चीजें इस चीज को डिटर्मिन करती हैं, इस चीज को ये अफेक्ट करती हैं इसको, इस चीज को होने में, और ये चीज इसको होने में अफेक्ट करती है. ठीक है. ये रिलेशनशिप है. एक और है नॉर्मेटिव लीडरशिप मॉडल. नॉर्मेटिव इज द 4th टाइप. रूम और जॉयगो ने प्रपोज किया था. इसका मतलब ये था कि ये डिसीजन ट्री है दैट enables the user to select one of the 5 leadership styles appropriate for the situation. एक डिसीजन ट्री है जो यूजर को करता है कि गिवन में से कोई एक चूज कीजिए. Determination of the leadership style is based on the 2 factors. 2 factors है main. Importance of individual versus group decisions. Now this is another important thing. एक अकेला डिसीजन मेकर है या पूरा ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज highlighted. Input and participation of employees is considered here. Then second thing is importance of time driven versus development driven decisions है. एक आपके ऊपर टाइम का प्रेशर बहुत ज्यादा, आपको इस टाइम के अंदर काम खत्म करना है. और दूसरा के क्वालिटी डिसीजन, और दूसरा है कि अगर आप एक अच्छा डिसीजन लेना चाह रहे तो यू हैव टू वेट. तो क्वालिटी उसकी तभी इनहैंस होगी जब आप थोड़ा सा उसको टाइम देंगे. तो टाइम वर्सेस क्वालिटी एंड इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप, ये इसकी बेस पर अब आपको नॉर्मेटिव डिसीजंस के लेना पड़ता है. इस पे कोई लाइक नो कंटिन्यूम्स आर डिवाइस्ड. सिंपल आपको इन चीजों को इसके हिसाब से समझना पड़ता है. ठीक है. सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल आपको ये बताता है कि हर्सी एंड ब्लांचर्ड ने प्रपोज किया था कि इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट वन ऑफ द 4 लीडरशिप स्टाइल्स दैट मैच द एम्प्लॉइज मैच्योरिटी लेवल इन द गिवन सिचुएशन. ठीक है. ये आपको मैच्योरिटी लेवल बताता है, जिसमें पहला इज द टेलिंग. टेलिंग होता है कि इट स्ट्रक्चर इज वेरी हाई कंसिडरेशन, यू आर जस्ट टेलिंग द एम्प्लॉइज टू डू द जॉब. और लो कंसिडरेशन है, एम्प्लॉइज की कंसिडरेशन कम है. सेलिंग होता है हाई स्ट्रक्चर हाई कंसिडरेशन. इस पे हम 1 मिनट में आपको ये बाद में समझाऊंगी. आपको सेलिंग, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग, ये 4 स्टाइल्स हैं. अभी मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो शायद आपको बेहतर समझ में आएगा. अगेन इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं. टाइम इज शॉर्ट, आई हैव टू बी क्विक. ठीक है. मैच्योरिटी का लेवल इज यहाँ हाई है और यहाँ लो है एंड बीच में इज दी मॉडरेट. ठीक है. एक मॉडरेट लेवल भी है. यहाँ से देखिए 1 मे बी 2 मे बी 3 मे बी 4. ठीक है. लो से हाई की तरफ आप जा रहे हैं. मॉडरेट लेवल है मैच्योरिटी का. अब अगर तो मैच्योरिटी का लेवल कम है तो डेफिनेटली लीडर्स क्या होते हैं, आपको टेलिंग के ऊपर बिलीव करते हैं. दे जस्ट टेलिंग यू, लेस कंसिडरेशन इज गिवन टू द एम्प्लॉय. ए है. इसी में सेलिंग भी आता है. सेलिंग हाई स्ट्रक्चर हाई कंसिडरेशन, हाई स्ट्रक्चर
high consideration. Selling. Yep. Participating. Third है C. I think इसमें consideration तो high है. High consideration and I think low structure है. Yes, low structure. Word का meaning बता रहा है कि it should be like this. ठीक है, participating है, selling है, telling is the definitely high structure and low consideration. And finally is the delegating, where delegating low structure, low consideration. दोनों चीजें काम है, delegating है, low, yeah, consideration. ठीक, तो ये बेसिकली आपको बता रहा है कि स्ट्रक्चर इज के एम्प्लॉयज का मैच्योरिटी लेवल चूंकि कम है, तो इसलिए आप उनको यू बिलीव इन टेलिंग देम, यू टेल देम कि व्हाट टू डू. ठीक है, यू डोंट ट्रस्ट देम वेरी मच, और इधर यू सेल देम का होता है कि स्ट्रक्चर स्टिल इज हाई और कंसिडरेशन भी हाई है, लेकिन स्टिल यू सेल एंड यू गेट देयर आइडियाज. पार्टिसिपेटिंग में ये होता है कि यू जस्ट स्ट्रक्चर को कम इंपॉर्टेंस देते हैं, लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. एंड फाइनली इज डेलीगेटिंग विद लो स्ट्रक्चर, लो कंसिडरेशन, दोनों चीजें कम है, यू टोटली आर डेलीगेटिंग द थिंग टू द लोअर लेवल. अब इसको सॉल्व करते हैं. आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपसे ये सारा डिस्कस कर सकूं. Marian has high maturity, the man should the delegating style. Quickly देख लेते हैं. Marian has never done a report before. She has never done that, but you know she can do it with a minimum of help from you. थोड़ी सी हेल्प आपसे लेगी तो शायद काम कर लेगी. तो probably selling style is more appropriate. B, ठीक है, मैं यहाँ B लिख रही हूँ. Selling. You told John to fill the customer order to your specifications. However, he deliberately ignored your directions. The customer returned the order to you with the complaint. Oh my God. You told John to fill the customer order. आपने उसको बताया, लेकिन उसने आपकी specifications अपनी बताई उसको, but he deliberately आपकी directions ignore की, customer complaint आई और definitely उसने complaint की. तो मैंने जो low structure, I think इसमें high होगा. High structure and low consideration, we should use the telling style. Telling था, telling, definitely इसको telling style ही बोलेंगे. A. Tina is an enthusiastic employee who decided to expand her job responsibilities to include a difficult task she has never done before. She is an enthusiastic person. आपने इसको expand बढ़ाने का responsibilities फैसला किया to include a difficult task है थोड़ा सा that she has never done before. तो definitely the task is new to her. Structure is low, high consideration. Participating style, right. See, part of Pete's job, which he has done properly many years, is to take out the trash to your office when it's full. It's full now. आपके ऑफिस का ट्रैश उसको लेकर जाना है. It's full now. बहुत दफा कर चुका है. Repetitive structure है. Structure is like इसको delegate कर देना चाहिए. Low structure, low consideration. It's probably D, which is delegating. D. And Carl usually does an excellent job and gets well along with his co-worker. For the past 2 days, you've noticed a drop in the quality of his work. Uske काम में कमी है, and saw him arguing with the co-workers. You want Carl to return to his
usual level of performance. Excellent job ہے and gets along with it, لیکن کچھ دنوں سے اس کی performance down ہے. You really want him to come back to his previous position, so probably آپ اس کو high structure نہیں ہوگا. You will not even selling, you would probably participating style آپ اس کو adopt کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سی سو دیٹس آل. ہم نے کافی زیادہ لیڈرشپ کے اسٹرکچرز ڈسکس کیے آج. وی ول سی کہ وی ول کنٹینیو ود دس فردر اپون اور ناٹ. ہم کو سارے ایکچولی لیڈرشپ اسٹائلس ایک کنٹینیو میں ڈسکرائب کرنے. دیٹ وی ول ڈو انشاءاللہ ان دا نیکسٹ لیکچر, اینڈ بائی دین یو ٹیک کیئر اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.